اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سرکار دو عالم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کوئی میٹھی چیز تناول فرما کے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر تشریف لانا، مسجد میں آنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ نبوت سے مسجد میں عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ پڑھانے کے لیے آتے تو حضور علیہ السلام کچھ بھی تناول فرما کر نہیں آتے تھے، بغیر کچھ کھائے پیے میرے آقا تشریف لاتے، عید الاضحیٰ کی نماز کی امامت فرماتے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ قربانی فرماتے، اور جب قربانی کا گوشت بن جاتا تو حضور علیہ السلام اپنی قربانی کے گوشت سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا اپنی امت کو حکم بھی ہے کہ جو شخص قربانی کرے وہ اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ تناول کرے۔ کلیجی کھانا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب قربانی کریں تو کوشش کریں اپنی قربانی کے جانور سے کلیجی تناول کریں تاکہ حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے عرف عام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے، بہت سارے لوگوں سے عید الاضحیٰ کے دن سننے میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے بھائی عید والے دن ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ جو قربانی کرتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے اور ہم روزہ عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے افطار کریں گے۔ تو یاد رکھیں عید الاضحیٰ کے دن کسی کا روزہ نہیں ہوتا۔ جس شخص نے یہ بات کہی ہے اور جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کسی کا روزہ نہیں ہوتا، اسے سنت کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام عید الاضحیٰ کے دن صبح سے لے کر قربانی کا گوشت بننے تک کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، اپنی قربانی کے گوشت سے تناول فرماتے تھے۔ یاد رکھیں عید کے دن کسی کا روزہ نہیں ہوتا، ایسی باتیں کسی کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، اور بالخصوص اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی فیملی کے سامنے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے کہ آج میرا روزہ ہے۔ بچے وہ باتیں سنیں گے، یاد کر لیں گے، اور بچے سمجھیں گے شاید عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ ان کے ذہن میں یہ باتیں پکی اور مضبوط ہو جائیں گی، اور بعد میں لوگوں میں وہ بھی یہی باتیں پھیلاتے رہیں گے کہ ہمارے بڑے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھیں گے۔ لہذا ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے۔ سال کے اندر 5 دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا شریعت مطہرہ نے منع کیا۔ ان 5 دنوں میں ایک دن ہے رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے، تو عید الفطر کا روزہ رکھنا شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے اور حرام کی قریب ہے۔ باقی 4 روزے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کا روزہ، 11ویں ذی الحجہ کا روزہ، 12ویں ذی الحجہ کا روزہ اور 13ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ 4 دن یہ ہیں 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک، اور ایک دن ہے عید الفطر کا دن۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ ان دنوں میں کسی کا روزہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے اس دن روزہ رکھا ہے تو وہ غلط بات کہتا ہے۔ ایسی باتیں عوام الناس کے سامنے نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی اور صحیح کی پہچان کرنے کی، اور پہچان کر کے صحیح مسائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔